بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مصرع ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ قرآن پاک میں یہ آیا کریمہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حبیب یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اس کی تفسیر میں حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک روایت ہے کہ جس نبی کی بھی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آتا تو وہ اپنے خاص امتیوں کو طلب کرتے اور فرماتے کہ ہم نے جان عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار کیا لیکن حضور تشریف نہ لائے، وعدہ کرو اگر میرے بعد حضور تشریف لے آئیں تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا الکریم وعلیہم الصلاۃ والسلام تک ہر نبی نے دنیا سے جاتے وقت اپنے امتیوں سے عہد لیا کہ اگر حضور تشریف لے آئیں تو تم نے ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور ان کی خدمت و معاونت بھی کرنی ہے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ معلوم ہوا کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے ایک دور بھی ایسا نہیں گزرا جس میں حضور کا ذکر پاک نہ ہوا ہو۔ یہ ذکر پاک قرآن شریف گواہی دیتا ہے کہ اس نبی یہ امی کا تذکرہ یہ تورات میں بھی پاتے ہیں اور زبور کے اندر بھی پاتے ہیں اور انجیل میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر جلیل و رفیع موجود ہے۔ جو موجودہ دور میں تورات چھپتی ہے اسے عہد نامہ قدیم کہتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم کی ایک آیت سنیے گا، خداوند طور پر ظاہر ہوا، سعیر سے چمکا اور فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا۔ اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ طور اور سعیر ان دونوں پہاڑوں کا تعلق اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ طور کا تذکرہ جب آئے تو کس نبی کا نام آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو کہا کہ اللہ کا نور و پیام یہ طور پر بھی ظاہر ہوا اور سعیر پر بھی ظاہر ہوا اور اینڈ یہ فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا۔ مکہ شریف کے پہاڑی سلسلے کو فاران کی چوٹیوں کا سلسلہ کہتے ہیں۔ آج بھی تورات کے اندر اس صورت میں ہمارے آقا کی جلوہ گری کا ذکر موجود ہے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ 4 انجیلیں چھپتی ہیں جنہیں اناجیل اربعہ کہا جاتا ہے، عہد نامہ جدید۔ آج بھی انجیل کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں کی طرف جانے لگے تو ان کے حواریوں نے کہا، اے خداوند تو ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو کہا کہ یسوع مسیح ناصری نے کہا، یہ ذرا دھیان سے بات سن لیجئے گا، تو انہوں بلان دا میرے کو ٹائم کوئی نہیں، تو تسی ویسے بھی جھنڈا والے ادھے گھنٹے بعد سبحان اللہ دے عادی ہو، تو آپ آدھا گھنٹہ توڑنا گل بھی نہیں کرنی، اس کر کے سبحان اللہ سیگا ہے راز چی اگلے سال صرف دھیان نال گل سن لیا جے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج بھی انجیل کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر جانے لگے، اور ہمارا اسلامی قرآنی عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی بلکہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ تو فرمایا کہ میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلے سیٹاں والے ہو آگے ہو واپس چلے نے انہوں انشاءاللہ شفا ہوئی تو اتنا ٹائم نہیں لگنا آئندہ سال۔ 10 منٹ تسی ہمیں ضائع کر دیں دیو نہ تو انہوں کو گل دی بات دی سورنا کو لین دین، چڑی بھی ترے تو تسی او دل وے کر کے وے کھڑا ہوندہ ہے۔
میرا جانا تمہارے حق میں بہتر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور میں بار دیگر آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ آج بھی انجیل میں آیت موجود ہے، میرا جانا تمہارے حق میں بہتر ہے، میں جاؤں گا تو تمہارے پاس وہ مددگار آئے گا۔ اور یہ جملے کمال کے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد دنیا کا سردار آ رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ واہ 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 واہ، سبحان ہر اللہ۔ جگہ پر ہر دور گونجا ہے میرے سرکار کے ذکر پاک سے۔ عجیب بات ہے، لوگ 2022 میں تاریخیں پوچھتے ہیں کہ میلاد کب سے شروع ہوا، یہ جب کب تب سب نہ تھا، یہ تب سے ذکر پاک ہو رہا ہے، یہ ذکر جلیل تب سے جاری ہے۔ حضور جان نور علیہ السلام نے فرمایا، مولا مرتضیٰ اس کے راوی ہیں اور میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، تو امام ابو نعیم نے اسے نقل کیا دلائل النبوہ میں، فرما حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے، اور یہ جو 14,000 سال ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں جو 2022 چل رہے ہیں، یہ نوری سال ہیں۔ ان نوری سالوں کی جو طوالت ہے یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کتنے ہیں۔ ایک اندازہ کر لیجئے قیامت کتنے دن کی ہے، یہ میں نے اشارہ کر دیا تاکہ گونگے حضرات بھی بول سکیں، کتنے دن کی ہے جی؟ ایک دن کی ہے، لیکن اس کا ٹائم پیریڈ 50,000 سال کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ایک دن کا قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال پر مشتمل ہے، تو 14,000 سال کو کیلکولیٹ کرو نا کہاں پہنچتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، تو فرمایا تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے میرا نور اللہ کے دربار میں موجود تھا، اور ایک حدیث میں فرمایا خمیر آدم ابھی گند رہا تھا، اس وقت بھی اللہ کے دربار میں لکھا تھا کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد کریم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آخری نبی ہیں۔ تو یہ تذکرے بہت دیر سے ہیں۔ تو یہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بلکہ ایک آیت انجیل میں یہ بھی ہے، فرمایا کہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اچھا، مجھ میں یہ جو فرمایا نا مجھ میں اس کا کچھ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمالات ان میں ہیں جو آ رہے ہیں وہ کمال میرے اندر نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھ میں اس کا کچھ نہیں، میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ، یہ آج بھی انجیل کے اندر آیت موجود ہے، کاش کہ ہم یاد کریں۔ بڑی بات ہے حضور کا ذکر ہر جگہ رونق افروز ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر ہم یہ بدھائزم میں دیکھتے ہیں، گوتم بدھ، اسے مہاتما کہا جاتا ہے۔ مہاتما پوتر پاکیزہ بڑی روح کو کہتے ہیں۔ ایک بندے نے ہمارے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری حنفی محدث بریلوی علیہ رحمت کو ایک سوال لکھ کر بھیجا گاندھی کے بارے میں، اور ساتھ اس نے لکھ دیا مہاتما گاندھی۔ تو آپ نے سوال کا شرعی جواب دیا اور فرمایا سائل ایک مشرک کو پاکیزہ روح لکھ رہا ہے، اسے مہاتما نہیں کہنا چاہیے۔ بڑی بات۔ ابھی یہ ہمارے نزاکت صاحب پڑھ رہے تھے منقبت، حضرت خواجہ بابو عبد الرحمن کا جو نام مبارک ہے وہ عبد الرحمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان ناموں میں سے رحمان ایسا نام ہے کہ یہ کسی اور پر نہیں بولا جا سکتا۔ آپ ستار کسی کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رشید کہہ سکتے ہیں، لیکن رحمان اللہ کی وہ خاص صفت ہے اور وہ خاص اسم ہے۔ اس لیے اکثر لوگ عبد الرحمن نام بڑا پیارا ہے اور عبد الرحمن نام بڑی برکت والا ہے، لیکن ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے کہ عبد الرحمن کو لوگ صرف رحمان کہتے ہیں۔ ایسا کہنا درست نہیں ہے، بلکہ عبد الرحمن ہی کہنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیے گا۔ ہوں اس ٹائم تو مسئلے شہرن کی یاد آنے، تو ہم بھی ذکر پاک کی برکت حاصل کر رہے ہیں، جو یاد رہ جائے تو یہ عمل کر لیا جائے، ٹھیک ہے، جس ویرے چیتا آ جائے تو انشاءاللہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں بتا یہ رہا تھا کہ گوتم بدھ، یہ بدھائزم کا بانی، یہ بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ اسلام ایک
फितरत का मज़हब है। बड़ी बात, सुभान अल्लाह। ये जो खावर भाई कह रहे थे ना, ये बात दुरुस्त है। तालीम भी आम हो जाए तो तब भी बड़ी बरकत की बात है। इस्लाम नेचर का मज़हब है, बड़ी बात, फितरत सुभान का अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। तो इसके अंदर कोई ड्रामा और एक्टिंग नहीं है, तसन्नो और बनावट नहीं है। इस्लाम ओरिजिनल दीन है। सुभान अल्लाह। मैं हैरान होता हूँ कि एक तरफ बुद्ध मत जो है, अल्लाह मफ्ताह li अबवाब रहमतिक, आमीन। हदीस शरीफ में फरमाया कि मुर्ग जब अजान दे तो अल्लाह से रहमत का सवाल करो, ये फरिश्तों को देख कर बोलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक मिन फदलिक व रहमतिक। गुजारिश ये कर रहा हूँ कि बुद्धाइज़म के अंदर हम ये देखते हैं, वो कहते हैं वो नंगे पैर रहते हैं। अब तो ज़्यादा नहीं रहते, अब तो बुद्धाइज़म वाले भी जदीद हो गए, वो भी शूज़ पहनते हैं। तो उसके अंदर वो बताना ये चाहते थे जी कि चींटियों के ऊपर उनके पाँव ना आए, चींटियाँ ना मर जाएं, इतनी नरमी। अगर ये तालीम है तो अच्छी है, लेकिन हमने बर्मा के साथ इन बुद्धा मज़हब वालों को बर्मा में जो मुसलमानों से करते देखा है, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उसने सारे चेहरे के जो निकाब थे वो उलट के रख दिए। हाय हाय हाय। खैर, जब ये गौतम बुद्ध मरने लगा तो इसका एक बड़ा ही होबदार और खिदमत गुजार इसका चेला था, उसका नाम था नंदा। नंदा ने रोते हुए कहा कि तू जा रहा है तो अब मैं किसके दामन में पनाह लूँगा। तो गौतम ने कहा कि मैं आखिरी महात्मा नहीं हूँ, बल्कि मेरे बाद इस दौर में एक बहुत बड़ी हस्ती ने रौनक अफरोज़ होना है। सुभान अल्लाह। खावर भाई भी लेट आए, इसलिए वो सुभान अल्लाह कह के मेरा साथ दे रहे हैं और सही दे रहे हैं। सही। तुझी सवेर दे आए हो, ਤੁਹਾਡਾ हक ही नहीं बनता। समझ आइए, तो हम तो उनको बंदे सदिए को कुटन नपन तानू को चाह शाह पिलाण ते तां तुसी सुभान अल्लाह आखो। ए देखो गली वाले, तुसी को पोजीशन वाले हो, हाँ। तो सुभान अल्लाह आखो तो पता लगे कोई जींदियां नाल गल हुंदी पई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है और यहाँ हम तकल्लुफ तरद्दुद नहीं रखते। अल्लाह ताला इस आस्थाने को सलामत रखे। आमीन आमीन। तो वैसे वक्त ऐसा हो गया, आपको ज़्यादा तंग नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह घर की तरफ से मुझ पे पाबंदी कोई नहीं है। तो नंदा से गौतम ने कहा कि मैं कोई पहला और आखिरी महात्मा नहीं हूँ, मेरे बाद बड़ी अजीम ज़ात आने वाली है। तो नंदा ने कहा कि भरे संसार में मैं उसको कैसे ढूंढूंगा, जी। क्या निशानियां हैं। तो कई निशानियां बताई और एक बात गौतम बुद्ध ने कही कि उसका नाम मैत्रिया होगा। हाँ हाँ। अच्छा, मैत्रिया को ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, जब इसे अरबी में ढालते हैं तो इसका माना बनता है रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बुद्धाइज़म के अंदर भी हुज़ूर की आमद का जिक्र मौजूद है। कान जिधर लगाइए, वाह वाह तेरी वाह ही वाह वाह, दास्तान। सुभान अल्लाह। इसी तरह तुलसी के अश्लोकों में हाँ। आप बिला वजह ही एक इंडिया के बंदे को हीरो बनाए फिरते हैं। गुलामान इमाम अहमद रज़ा को भी बहुत कुछ आता है, हमें भी पता है बहुत कि वाह वाह। हमें भी पता है कि तुलसी के श्लोकों में क्या लिखा है, महाभारत में और गीता भगवत में और रामायण में क्या लिखा है। ऐदनामा कदीम ऐदनामा जदीद को हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ है। बड़ी बात, माशाल्लाह। लेकिन इन सारी चीज़ों को पढ़ने का नाम ईमान नहीं, हुजूर को मानने का नाम ईमान है। हाँ। ये बात याद रखिएगा। खैर, तुलसी के श्लोकों में लिखा है कि कल की अवतार आएगा, वाह वाह वाह। सहरा उसका देश होगा। सुभान अल्लाह। सहरा उसका देश होगा, ऊंट उसकी सवारी होगी। बड़ी बात। मदीना मुनव्वरा जलवागरी हुई ना, तो हर एक कहता था हुजूर मेरे घर तशरीफ लाए। वहाँ पीछे हट जाओ, अल्लाह ने इस ऊँटनी के जिम्मे लगा दिया, जिथे से रुकना है इन्हें रुक जाना है। वाह वाह वाह। अच्छा, हुजूर की ऊँटनी पाक कसवा जानती है कि सरकार ने क़याम किस घर में करना है। बड़ी बात। इस्तकबाल करने वालों को अभी नहीं पता। अबू अयूब ने घर तो सजाया है, लेकिन ये घर भी हजरत अबू अयूब का नहीं था, ये तो तुब्बा हुमैरी का घर था। हाँ। जो मदीना शरीफ यमन का बादशाह था। बादशाह अक्सर सर फिरे भी हुए, तो उसने मदीना शरीफ पे हमला कर दिया। हमला आवर हुआ, आ गया, तो यहाँ जो यहूद के बड़े बड़े उलमा थे, उसने तुब्बा हुमैरी से कहा, उन्हें कहो गल सुन, ये शहर ना बिगाड़ी, ये शहर आम नहीं है। हाय हाय। वाह वाह वाह।
یہ شہر عام نہیں ہے، یہ نبی آخر الزمان کا شہر ہے. ان کی یہاں جلوگری ہونی، جن ایتھے پیڑی اکھ نال ویکھیا انہاں دا رہنا ککھ نہیں. تو طبا نے کہا مجھے اس کے بارے میں بتاؤ نا. تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے وہ اوصاف جو ترات میں لکھے تھے وہ سنائے. طبا عمیری پھر عاشق ہو گیا. یہی تو حضور کی محبوبیت ہے. واہ 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 سبحان اے اللہ. پونے 1500 سال بعد حال دیکھو نا، یہ حال دیکھیں. اس وقت صرف جنڈا والا میں عرس اور میلاد نہیں ہو رہا، دنیا کے کونے کونے میں دنیا بیٹھی ہوئی ہے اور سارے یوں دیکھ رہے ہیں کسی نعت خان کو، نقیب کو، خطیب کو. کیا کرنے آئے؟ ذکر حضور سننے آئے ہیں. ماشاءاللہ. ذکر حبیب اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سننے کے لیے آئے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو طبا عمیری نے پھر وہی شہر پاک کے جسے اجاڑنے آیا تھا پھر اس شہر کا عاشق ہو گیا. واہ اس نے پھر 2 منزلہ مکان بنایا سرکار کے لیے. اور نکے جے چنڈے بارے تسی جے ثبوت مانگ دے انہیں آن تو پہلے گھر بنا دیتا ہے. بڑی گل. جنڈا کیا ہوتا ہے جی؟ گھر بنا دیا پورا. اور اس کے اندر یہ حضرت ابو ایوب کی فیملی کو بسایا اور ایک محبت برا خط سرکار کے نام لکھا کہ میں تے اس شہر نو جاننا آیا سی، میں تہاڈا پتہ لگا ہے. بڑی بات. جے کتے زندگی ساتھ دیتا تے تسا تشریف لے آئے تے قدماں چ پاؤ گے، تے جے میں پہلے ٹور گیا تے غلام دی نظر قبول کریا جے تے نگاہ فرمایا واہ جے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اے اللہ. عشق تیرے صدقے اللہ اللہ، ہر طرف حضور کی محبوبیت ہی محبوبیت ہے. تو کیا بتا رہا تھا آپ کو، یہ اس نے گھر بنایا تھا. اس میں پھر یہ فیملی پیڑھی در پیڑھی حضرت ابو ایوب تک پہنچ گئی. تے مالکاں کدی بھی کسی عشق والے نو محروم نہیں رکھیا، واہ چاہے کو پہلے گزرے، چاہے بعد میں گزرے، چاہے شہر میں گزرے، چاہے کرن میں ہو. واہ 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 واہ. مالکہ سبحان کبھی اللہ. کسی کو محروم نہیں رکھا. اور یہی بات ہے کہ سارے شہر والے کہتے ہیں کہ حضور ہمارے گھر ہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیتا ہے ایس اونٹنیاں پہ اتھے رک جانا جیسے. تو تب وہ حضرت ابو ایوب کے گھر کے آگے رکی تھی کہ سال ہا سال پہلے ایک عاشق نے حضور کے لیے گھر بنایا ہوا تھا، واہ واہ واہ. اس پہ سرکار نے قیام فرمایا. تو یہ خیر حضرت ابو ایوب اور مدینہ پاک جلوہ گری کا ذکر اونٹنی کے اعتبار سے ہوا. تو اشلوک میں ہے کہ صحرا اس کا دیس ہوگا اور اونٹ اس کی سواری ہوگی. اور اگلا جملہ تو پھر اور بڑا مزیدار ہے، 4 اس کے یار ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. اشلوکوں میں لکھا ہے 4 اس کے. اچھا بلا یہ نعرہ ٹھیک چل رہا تھا، وچ مکینک آ گئے. صحیح. مکین کی حق 5 یار، حق 7 یار، حق 8 یار. نعرہ ہوتا، ہم اسے فرض واجب تو نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، یعنی انہیں کہ اے پالو، انہیں کہ اے پالو، شاید کوئی بھی توڑ نہیں چڑھن دینی. فضول کی بحثیں، فضول کی یعنی نعروں پر، ان چیزوں پر ایک اختلافات کی برمار چل پڑی. انہیں کہا 4 نہیں ہوتے 5 ہوتے، انہیں کہا 5 نہیں 6 ہوندے، انہیں کہا 4 ہی نہیں ہوندے سب ہوندے. صحیح. لیکن 4 یاروں کی اصطلاح ہے بڑی قدیمی. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ اس اشلوک سے دیکھ لیں کہ یہاں بھی تخصیص ہے 4 یاروں کی. اور ذرہ برابر شک نہیں کہ حضور پر نور کریم ابن کریم سرکار امام حسن مجتبیٰ علی جد الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خلافت راشدہ میں 5ویں خلیفہ ہیں. تو یہ حق 4 یار خلافت کے اعتبار سے نعرہ نہیں، میں تو اس نعرے کو فرض ہی نہیں سمجھتا. کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ یاروں کے اعتبار سے نعرہ ہے اور وہ حضور کے شہزادے ہیں. اور 5 کہہ کر اگر کسی کو سواد آتا ہو اور پہلے 3 کا انکار نہ کرتا ہو تو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بات تو میں نے اب بھی بہت بڑی کہہ دی. جی. اگر ہاضمے میں سما سکے تو ذہن نصیب. سنی مسلک پہ کام رہو، نہ یہ رافضیوں کا مسلک ہے اور نہ یہ خارجیوں کا مسلک ہے. اسی لیے آج کے دور میں بہت سارے لوگوں کو امام احمد رضا چبھنے لگ گیا ہے، حالانکہ امام احمد رضا سنواریا یہ بگاڑیا کچھ نہیں. بہت اعلیٰ. احمد رضا کسی نئی شریعت کا بانی نہیں ہے، کسی نئے مذہب کا مقتدا نہیں ہے. وہ اہل سنت و جماعت کا نمائندہ اور امام ہے. وہ اہل سنت جس اصطلاح کا ذکر احادیث کے اندر ہے. اور ہم اعلان کہتے ہیں کہ مسلک کا نام اہل سنت و جماعت ہے. بریلوی ایک علامت و پہچان ہے، لیکن ایڈی زیادہ سانو کوئی نہیں کہ اسی بریلویت دی
نسبت نو چک کے پرا ماریے اسی دن قبر چ نال لے کے جانا ہے کہ ہم وہ والے سنی ہیں جس سنیت کا ترجمان امام احمد رضا بریلی والا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ گل کوئی نہیں ہے کہ سجیوں کھبیوں کوئی پیسے شیسے آ جان تو نہ کیا ہونا سی انہاں نال نہیں ہونا. سونیا ہن میں تیری ہاں. یہ جو قوال ہوتے ہیں نا سونیا میں تیری ہاں. اچھا منقبت لکھن والے بھی ایک واسطے لکھ گئے تے پلا ہوے پڑھن والےاں واسطے انہاں نا ہی بدل کے فٹ کرنا ہے. گامن شاہ ہن میں تیری ہاں. اگے گئے بالے شاہ کو بالے شاہ ہن میں تیری ہاں. اسی کو جگہ دے ہاں. کار ویک کے بوا ویک کے اے جڑے نویں نویں انج ہوندے نے اینو ویک کے کسے دی نہیں ایک در کے ہم قائل ہیں. کوئی غرض و غایت نہیں ہے. اور یہ جس طرح کا طوفان ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں اب ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس طوفان کے آگے بند بھی باندھا جائے اور حقیقت کو کھول کے بھی رکھا جائے. بعض لوگ تعصب میں آ کر اب کہنے لگے مولوی احمد رضا 1000 کے قریب کتاب لکھی. 100 کتابیں امام احمد رضا نے سائنس پر لکھی ہیں. بابر بھائی 100 کتابیں سائنس پر. اچھا بعض لوگ مزہ اڑاتے ہی کر کے احمد رضا نے لکھ دیا زمین ساکن ہے. او سائنس کے ساتھ تم نے سائنس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. احمد رضا نے صرف ایک کتاب میں 105 دلائل دیے ہیں کہ زمین ساکن ہے. بڑی بات. اور احمد رضا کے دلیل کی بنیاد پہلے قرآن ہے, تفسیر ہے, اقوال صحابہ ہیں, اور وہ 45 سے زیادہ 105 میں سائنسی قواعد و ضوابط کو بیان کیا. آپ نے وہ 105 پڑھ لیے. صحیح پڑھ لیے. آپ کو وہ دلائل کمزور لگتے ہیں تو تگڑے دلائل سے اس کا رد کریں. کتاب نو تساں ہاتھ نہیں لایا تے مسخرے بن کے مذاق اڑاندے پے ہو کہ احمد رضا کو کیا ضرورت ہے سائنس. احمد رضا نے پروفیسر حاکم علی صاحب نقشبندی جو اسلامیہ کالج لاہور شعبہ اردو کے پروفیسر تھے, انہوں نے اعلیٰ حضرت کو خط لکھا جناب اے سائنس والے مینوں بڑا چاگاں کر دیں. چاگاں کا مطلب ہے مذاق کرتے ہیں. اسد بھائی کو بھی ہم یہاں آپ کو اب تو بہت ساری یہاں کئی بولیاں ہیں نا, یہاں کی بھی لغتیں ہیں پنجاب کی. چاگاں کر دیں مذاق کر دیں تو آپ اس سے رجوع کر لیں کہ زمین ساکن نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ساکن, آپ کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے. آپ رجوع کر لیں. اعلیٰ حضرت نے ان کو خط لکھا کہ میرے محب میرے کرم فرما سائنس انج مسلمان نہیں ہونی کہ قرآن نو سائنس تو قربان کر دے. بڑی بات. واہ واہ واہ. یہ ایک بنیادی آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. پورا نہیں ہوا ابھی. آپ بھی دیکھیں آپ کے دل تک جاتا ہے کہ نہیں. امام احمد رضا نے کہا سائنس ایسے مسلمان نہیں ہوتی کہ قرآن کو سائنس کے اصولوں اور تھیوریوں پہ قربان کیا جائے. آپ نے سائنس کو مسلمان کرنا ہے تو سائنس کو کان سے پکڑ کر قرآن کے دربار میں لائیں. اس کی تھیوریاں اصول و قواعد قرآن کے دربار میں پیش کرے. قرآن یس کہہ دے تو یس, بہت اعلیٰ. نو کہہ دے تو نو, بات ختم. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت اور یہ ہمارے رضوی کہلانے والوں نے بھی اعلیٰ حضرت کو اس انداز پر ڈیلیور نہیں کیا ایسے ہی کہ جو تعارف چاہیے تھا. وہ جدھر گئے سکے بٹھا دیے. سوال ہوتا حضور کی شفاعت کا ثبوت کہیں ہے. 40 حدیثیں لکھ کر فرماتے ہیں فقیر کے پاس اتنا وقت نہیں, فی الوقت یہ 40 حدیثیں پڑھ لو کہ حضور شفیع اعظم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سوال ہوتا ہے کہ یہ جو درود تاج میں پڑھتے ہیں دافع البلاء والوباء والقات والمرض والالم, حضور بلا وبا رانج غم کو دور کرنے والے ہیں, یہ کہنا جائز ہے؟ 20 قرآن کی آیتیں اور 250 سے زیادہ حدیثیں لکھ کر امام کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا حضور دافع البلاء والوباء والقات والمرض والالم ہے. سبحان اللہ. احتجاج ختم کرو, سنا ہے کسانوں نے کر دیا ہے. سبحان اللہ کو بلند آواز سے سمجھائی. ایک بندے نے سوال کیا کہ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سید المرسلین ہیں, یعنی سارے رسولوں کے سردار ہیں. اچھا سائل اوپر سے یہ لکھ بیٹھا کہ میری نظر میں ایسی کوئی حدیث نہیں گزری. آج یہ کلپ آیا میرے پاس حاجی اماد بٹ صاحب کی طرف سے کوئی نقیب فرما رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میں دف سنتا ہوں. اے سمجھاؤ جناب انہاں نقیباں نو کو خدا دا خوف کرو. ہن اے حال ہو گیا, ہن اے اعلیٰ حضرت دا تعارف ہو رہا ہے. دھاگے بناون والے ہوئے سارے بس. تو انہوں نے کہا اوپر سے لکھ دیا کہ یہ میری نظر سے نہیں گزرا.
आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जरा जवाब सुनना, आपने 20 तौरात व ज़बूर व इंजील की आयतें, 20 कुरान की आयतें और 150 से ज़्यादा हदीस कोड करके फरमाया ये लीजिए सबूत कि हुजूर सारे रसूलों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर। भाई कितना तारुफ कराएंगे। मेरे शाख करीम हजूर सैयदी वसनदी बदर तरीक़त पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादिर रज़वी नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते थे आला हज़रत की किताब के नाम में 4 फ़ायदे हैं। पहला, आपकी किताब का नाम अरबी ज़ुबान में होता है। दूसरा, नाम नज़म में होता है, वाह सही है, नज़म में। तीसरा, किताब का नाम बता देता है कि इसका मौजू क्या है। सही, किताब तो क़ुदूरी भी है, हिदाया भी है, बड़ी बात, वाह वाह वाह, हत्ता कि मुस्लिम भी है, बुखारी भी है। लेकिन सिर्फ इतना नाम लेंगे तो क्या पता चलेगा कि ये किस फन किस इल्म पर है। सही, इमाम अहमद रजा की किताब बताएगी ये किस मौजू में, अनवारुल बिशारा फी मसाइल हज व ज़ियारा, वाह 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 वाह, बशारतों के अनवार हज व ज़ियारत के मसाइल में, ठीक है। और चौथा आला हज़रत की किताब के नाम में ये फ़ायदा होता है कि नाम में जितने अली बा तासा हरूफ तहजी इस्तेमाल हुए ना, उनको इल्मुल आदाद के एतबार से अदद निकाले जाएं और जमा कर लिया जाए तो जो हासिल आएगा ना वो बताएगा कि ये किताब इस सन में लिखी गई। बहुत आला, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह जनाब, सुभान तो अल्लाह। जिनकी सुभान किताब के नाम में ये 4 फायदे हैं, ये कुगू कोड़े बेचने वाले अब कहते हैं अहमद रजा को हम नहीं मानते, भी ना मानो, अल्लाह। क्या हो जाएगा। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਪੀਰੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਰੁਲੇ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ 500 ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਾਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦਾੜ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਮਝਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ नहीं होया, आधा घंटा नहीं ना होया, झंडा वाला शरीफ का लेट टाइम शुरू होता और मेरी तकरीर ख़त्म होने लगी है। बात कहाँ से कहाँ आई थी, हम तो आला हज़रत के शेर पे आए। दुख होता है और ऐसे भी क्योंकि मेरा पीर है इमाम अहमद रज़ा, पीर मेरे अली शाह नव्वर अल्लाह मरकदा, उसे किसी ने कहा था पीरां दा की काम है ना मुनाजरियां च, उन्होंने तुहानू चाहिए हुजरे च बह के तस्बीह गेड़ो ना, कल लानत भेजा जियां तस्बीहां गेड़न ते हुजरियां च बहन ते साडे नाने दी खत्मे नबूवत ते हमला होवे ते असीं विच बैठे रहिए। हाय हाय हाय, वाह। तो हम सूफी मिजाज जरूर हैं पर बेगैरत नहीं है कि पीरां ते लोग की गल्लां करन ते असीं चुप रहिए। हाय हाय, अल्लाह अकबर। अहमद रजा दे नाम दे सदके तस वसदे पे बड़ी गल, वाह वाह वाह, सिद्धी ते सावी गल। जागदे हो, चलो फिर मुलाकात होगी। क्या कहा जी कि अरब उसका सहरा उसका देश होगा और ऊंट उसकी सवारी होगी, 4 उसके यार होंगे, तेरे चारों हमदम है यक जानो यक दिल, वाह, अबू बकर फारूक उस्मा अली है। सुभान अल्लाह। 34वां साल है मुझे तकरीरों की दुनिया में आए। बाकी हमारे जितने स्टेज पर असद भाई हैं, खाबर भाई हैं, और ये आस्थाना तो फिर हमारे पैदा होने से पहले का ज़िक्र पाक के चिराग रोशन कर रहा है। ये जिस किस्म के तोल तलैये अब स्टेजों पे शुरू हुए, ये माज ये चंद सालों की पैदावार है और ये पैसे की चमक ने तबाह बर्बाद किया है। बहुत छोटे छोटे हम होते थे, हमने पुतलियों का दौर देखा है। आप में से ये नए बच्चों ने पुतलियों का सुना है, हमने पुतलियों को भी देखा और पुतलियों को निचाने वालों को भी देखा है। सही। तो आज भी हमारे स्टेजों पर पुतलियां हैं। हाय हाय, और क्या अजीब बात है कि हम उन पुतलियों जिनके हाथों में पुतलियों की तारें हैं उनको भी जानते हैं। ओहो, बड़ी बात, समझ बड़ी आ गई? बात है। क्या 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 जनाब, फटाफट आओ यार, फटाफट च बैठो ना सही दो, तो तुसी चंगा रौला शुरू बनाया, ਜਦੋਂ मैं कोई गल करदा तुसी तां ठा उतरना शुरू कर देंदे हो। हम पुतलियों को भी जानते हैं और जिनके हाथों में पुतलियों के दागे हैं उनको भी जानते हैं। समझ आइए, अपनी डोरें हुजूर को पकड़ा देनी चाहिए। ईरान और नजद से कुछ नहीं मिलेगा, दरे मुस्तफ़ा से सब कुछ मिलेगा। वाह 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 वाह, यहीं से सब कुछ मिलेगा। तो बात कहाँ आई, 4 उसके यार होंगे। और जो एंड किया ना तुलसी के इस श्लोक में, एंड कमाल का है, कहा उसकी मोहब्बत के बगैर कोई पार हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह, उसकी मोहब्बत के बगैर कोई पार हो नहीं सकता। कान जिधर लगाइए, क्या कहने, कान
جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. ہر جگہ حضور کے تذکرے. میلاد شریف اور حضرت خواجہ بابو محمد یوسف نقشبندی قدس سر العزیز کا عرس آپ کو مبارک. گھر گھر جھنڈے لگاؤ. جی مسئلے نہ پوچھن لگ جا کرے اے دور مسئلے لٹا لان واسطے مسئلے پوچھ دیو. اے منڈے واری تے نہیں پوچھیا. سمجھ آئیے. ادو تے آکھیا لاہوروں منگانیاں حضور علیہ السلام کے لیے. اور یاد رہے حضور کو ہماری لائٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آسمان پہ چاند اب بھی حضور کے لیے روشن ہے. بہت اعلیٰ. سبحان اللہ. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے بنے. دو جہاں. دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے اور اٹھیں بھی وہاں. لولا کلما خلقت الافلاق. حبیب تمہیں نہ بناتے آسمان نہ بناتے. نگت تسی راتی 7 وجے تو بعد لیٹا بالنی ان دنے سورج بھی حضور لی بڑھدا ہے, رات نو تارے بھی حضور واسطے روشن ہے. واہ 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 واہ. لائٹیں لگائیں, جھنڈے لگائیں. میں فرض واجب نہیں کہتا. تے اگے پھر ہوئی گل ہے گھر حال ویکھنا چاہیے. اور مالکہ کڈی واضح گل فرما دیتی سی کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ, اپنی اولاد, حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جلوس میلاد میں شرکت کریں پیار محبت کے ساتھ, عشق مستی کے ساتھ. اور یہ میں کہا کرتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہم جلوس میلاد کسی کے خلاف نہیں نکالتے. یہ حضور سے پیار کا اظہار ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہر جگہ پیغام دیتا ہوں, کسی کی کوئی دکان کوئی ایسی جگہ آ جائے جہاں وہ حضرات ہوں جو میلاد نہیں مناتے تو وہاں ضد میں نعرے نہیں لگانے. صرف گنبد خضرا کے مکین کو سامنے ان کی زیارت کا تصور کر کے دروشی پڑھتے گزر جائیں. ہم نے ضدیں نہیں کرنی, صرف اپنے سرکار کا ذکر کرنا ہے. شہروں کے اندر 11-12 کو ہماری معاشرے کی بیٹیاں بہنیں بیبیاں کثرت سے نکلنے لگ گئی ہیں. اور میلاد کی راتیں یہ میلے کا سماں ہے. جدو کسی نے کہہ دا آل حضرت آندن میں دف سن نکالنے کو کہہ دا کہ آل حضرت آکھن کے زنانیاں باہر نکلیا کرو 11 ربیع الاول. انہوں پتہ کوئی نہیں. لیکن اعلی حضرت کی اس موضوع پر بھی پوری کتاب ہے. اور یہ اعلی حضرت کا کوئی مسئلہ گھر سے گڑا ہوا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے عورت ہے. سب سے بڑی چیز یہ جو پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ان کو بتانا چاہتا ہوں. جانا علیہ السلام نے مسجد اقدس میں فرما بتاؤ عورت کی بہتری کس چیز پہ ہے. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں ہم حاضر تھے, جواب سوچ رہے تھے, پھر ہم چلے گئے اور میں نے حضور سیدہ کریمہ عالیہ طیبہ طاہرہ مقدسہ معمرہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم سے کہا کہ آج کریم نے یہ سوال کیا ہے, استفسار فرمایا. تو سیدہ کریمہ بطول زہرا نے فرمایا میں جواب بتاتی ہوں, عورت کی بہتری اس میں نہ وہ غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے. بڑی بات. اگلی نماز میں مولا مرتضیٰ نے حضرت بطول کا بیان کردہ جواب بارگاہ میں پیش کیا تو جانا سن کے مسکرائے, اور پھر حضور مسکرائے تو پھر حضور کا مسکرانا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مسکرا کے فرما علی یہ جواب کس نے دیا ہے؟ عرض کی یہ ام حسنین نے جواب دیا. فرما اس نے سچ کہا, وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بھئی یہ اصول شرع ہے. ہماری بیٹیاں بہنیں بہویں 11-12 کو گھر میں درود کی محفل سے جائیں, ذکر اذکار کی محفل سے جائیں, نعت اقدس پڑھیں, تلاوت قرآن کریں. یہ جو اب سسٹم ہے یار, ویڈیو بنتی ہے بیچ میں منچلے گھستے ہیں, ایک اوپر سے بے پردگی ہے ان کی تصاویر اور ویڈیو. آج ہر ایک کے پاس موبائل ہے, کیا ہم دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ میلادیے یوں ہوتے ہیں. یہ بھی میلاد ہو رہا ہے, کتنے پیار سے بیٹھے ہیں. اور اگرچہ 2 بجے پھر آپ کا سبحان اللہ نہ کہنا, آپ کا بھی جواز ہے, تو بیٹھے تو ہیں نا, شک کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا عرض یہ ہے کہ یہ خرافات نہیں ہونی چاہیے, ان کا میلاد سے تعلق نہیں. اور آخری گزارش, کریم آئے غریبوں کی دستگیری فرمائی. ہمارے اسلام زدہ بھائی ابھی بحال نہیں ہوئے, ابھی بڑی تکلیفوں میں ہیں بہت زیادہ. اور ابھی تو تازہ ویڈیوز میں نے پرسوں دیکھی ہیں, ابھی تو بہت سارے دیہاتوں میں پانی نہیں نکلا سندھ کے علاقوں کے اندر. تو کب آبادیاں ہوں گی, کب وہ. اس لیے میلاد کے لنگر و نیاز اور خرچ کا ایک حصہ میلاد پاک کی نیت سے سیلاب زدگان کے لیے وقف کیا جائے. ضرور ان کی معاونت کی جائے, انشاءاللہ دنیا اور آخرت بہتر ہوگی. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ قبلہ. جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز صاحب قادری رضوی بڑے خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کائنات میں تشریف آوری سے قبل جو آپ کا تذکار دنیا میں جاری تھے ان کا بھی ذکر کیا.